بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے موضوعات ہماری چند خبروں کے علاوہ پاکستان سے جنرل عاصم سلیم باجوہ کی نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے گردش کرنے والی خبریں اور شہباز شریف کے تازہ بیان پر تبصرہ۔ شہباز شریف صاحب جو آج کل قائد حزب اختلاف ہیں، الیکشن سے قبل قائد ایوان بننے کی پیشکش ہوئی تھی، جس کا اظہار شہباز شریف صاحب نے اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کیا بیان کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں پاکستان کے سارے سیاستدان یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان میں جمہوریت اس لیے نہیں پنپ سکی، اس لیے جڑیں نہیں پکڑ سکی کہ آدھا وقت آزادی سے لے کے اب تک جو ہے وہ ملٹری ہمارے پر رولر رہے ہیں، اس لیے ہم پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ پوری طرح رواج نہیں پا سکی۔ اب ان کی بات جو شہباز شریف صاحب نے جو یہ انٹرویو دیا ہے، اب اس کی بات کو دیکھیں تو یہ خود اپنے نظریات کی نفی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں میرے لحاظ سے تو خان غفار خان صاحب ایک نظریاتی سیاستدان تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی سیاستدان ملے ہیں یا جن کو ہم نے دیکھا یا ان کو پڑھا، یہ سارے وقتی اپنے مفاد کے لوگ ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کا 2 سال گزرنے کے بعد یہ بیان آنا کہ جی ہم ملک کا آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا، اس بارے میں انتخابات سے پہلے ہی طے کیا جا رہا تھا، اور بلکہ کابینہ بھی فائنل کی جا رہی تھی۔ اور اب یہ بتائیں کہ جو بندہ آئینی طور پر جیت کر آئے گا وہی کابینہ میں بیٹھے گا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو جتوانا تھا، جو کابینہ بنائی جا رہی تھی ان کو جتوا کر تو پھر کابینہ میں لے کے آنا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہار جیت کا فیصلہ جو وہ پہلے ہی کیا جا رہا تھا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر موجودہ سیاسی نظام جو ہے وہ پاکستان کو حقیقی جمہوریت نہیں دے سکتا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ پارٹی کارکنوں کو کس طرح اندھیرے میں رکھتے ہیں۔ نعرے کوئی چل رہے تھے، اندرون خانہ میٹنگیں علیحدہ ہو رہی تھیں، اور یہی بات سپورٹ کرتی ہے جاوید ہاشمی کے نظریے کو۔ 2014 کے دھرنے میں اگر آپ یاد کریں تو اس وقت وہ دھرنے سے علیحدہ ہو گئے تھے کہ بھئی ہم بس ہمارے ساتھ لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں اور جن کو میں مناسب نہیں سمجھتا، اور اس لیے وہ انہوں نے دھرنا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب شہباز شریف صاحب کا یہ اقرار کہ مشاورتی عمل کا حصہ رہے ہیں، تو پھر وہ وزیر اعظم کیوں نہ بن سکے؟ یہاں یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ وہی موقع تھا یا یہ وہی وقت تھا جب نواز شریف پارٹی کے اندر نثار علی خان صاحب کی کچھ ناراضگیاں شروع ہوئیں، جو بڑھتے بڑھتے پھر علیحدگی تک گئیں، اور پھر اراکین ان کے ممبر اسمبلی تھے یا جو ان کے ہائی کمان تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے کر دیا جائے، لیکن شہباز شریف صاحب جو اندرون خانہ میٹنگیں کر رہے تھے وہ کہ نواز شریف صاحب پہلے میں تھیں، اور پھر اسی لیے شاید مریم نواز صاحب کو جو ہے وہ آگے لایا گیا۔ اب اگر یہی عمل جو دوبارہ دہرانا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر انتخابات کروا کے تو اربوں روپے خرچ کیے جائیں، پھر یہی اسی طرح مل بیٹھ کے سیاستدانوں سے کے ساتھ تو پھر طے کر لیا جائے جی اگلی حکومت کس نے کرنی ہے اور کون کون منسٹر وغیرہ ہوگا۔ خان صاحب، اب تھوڑی سی بین الاقوامی خبروں کے اوپر بھی جو حالات حاضرہ پہ منسلک ہیں ان سے بھی کچھ آج شیئر ہو جائے۔ ہاں، کچھ مختصر ذکر کر دیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ کل یوم صحافت تھا، اور پاکستان یہ جو ڈویچے ویلے ہے جرمنی کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن، انٹرنیشنل ریڈیو اسٹیشن جو 70 سے زیادہ زبانوں میں ڈیلی پروگرام دیتا ہے، وہ انہوں نے فریڈم آف اسپیچ ایوارڈ ہر سال دیتے ہیں۔ 2015 میں انہوں نے شروع کیا تھا فریڈم آف اسپیچ ایوارڈ دینا کسی ایک صحافی کو جس نے غیر معمولی طور پر کام کیا ہو، جس نے زیادہ اچھا کام کیا ہو یا مشکل حالات میں کام کیا ہو۔ یہ 2015 سے انہوں نے شروع کیا تھا، تو انہوں نے کل اعلان کیا ہے کہ ہم ان تمام صحافیوں کو جنہوں نے کرونا وائرس کے درمیان رپورٹنگ کرتے ہوئے ان کو یہ وائرس کا خود بھی شکار ہو گئے اور یا بیچارے فوت ہو گئے،
ان سب کو دیا جائے گا، جتنی بھی ان کی تعداد ہوئی ان سب کو فریڈم آف اسپیچ ایوارڈ 2020 جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جرمنی میں جو ہے وہ آج اسکول کھل گئے ہیں، اسی طرح باربر شاپس کھل گئی ہیں، اور اب 9 مئی سے چرچز اور مساجد جو ہے وہ بھی کھولنے کا اعلان ہو گیا ہے۔ لیکن چرچز کو انہوں نے ابھی یہ اجازت نہیں دی کہ وہاں پہ سنگنگ کی جائے جس طرح گا کے وہ اپنا عبادت کرتے ہیں، تو اس کی ابھی اجازت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ 9 تاریخ مئی سے چرچز سے جا سکتے ہیں۔ جو ہمارا کولن میں سب سے بڑا چرچ ہے، جس کو ان کا دعویٰ ہے کہ کم از کم ڈیلی 20,000 ٹورسٹ جو ہے وہ اس چرچ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، انہوں نے اس اتوار کو اسپیشل اجازت لے کے، تو ایک تنظیم ہے ان کی فرینڈز آف چرچز، انہوں نے عبادت کی ہے۔ 122 آدمی ان کو انوائٹڈ تھے، جنہوں نے ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کرونا وائرس کے سے فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش کہہ لیں یا اس کے لیے ایک دعائیہ تقریب جو ہے وہ منعقد کی ہے۔ ان کے لیے بھی جو اس کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے اس دعائیہ تقریب میں شامل کیا ہے۔ اور ایک اور خبر جو ہے وہ حزب اللہ کے حوالے سے ہے۔ حزب اللہ جو ہے اس کو انہوں نے سیاسی دفتر جرمنی میں پابندی لگ گئی تھی، لیکن اب انہوں نے ان کی جو مسجد تھی، مسجد الارشاد برلن کے اندر، وہ بھی بند کر دی، اور حزب اللہ پہ مکمل ہر طرح کی سیاسی اور مذہبی تمام ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بند کر دی ہیں۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ ایک خبر جو ہمارے لیے میں عالم اسلام کے لیے اچھی نہیں ہوئی ہے کہ بھئی ایران کی پارلیمنٹ جو ہے، جس کو بیچاروں کو ایران کو جس کے اوپر ابھی تک امریکہ کا دباؤ چل رہا تھا، اور وہ جو نیوکلیئر معاہدہ تھا اس کے بعد اور زیادہ اس پہ پابندیاں لگ گئی تھیں، امریکہ جب وہاں سے نکل گیا تھا، تو انہوں نے آج پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ بھئی ہماری کرنسی کی جو حالت جس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں، اب انہوں نے اپنی کرنسی سے 4 صفر جو ہے نا وہ ختم کر دی ہیں، اور پارلیمنٹ نے یہ بھی پاس کیا ہے کہ ہم 2 سال کے اندر ایک نئی کرنسی جو ہے وہ تومان کے نام سے جو ہے انٹروڈیوس کروائیں گے، اور وہ جو ہے وہ کیا نام اس کا ریال سے 10,000 ریال کے برابر جو ہے وہ 1 تومان ہوگا، جو ان کی کوشش ہے۔ اور اب یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا، لیکن وہاں کے قانون کے مطابق جو ان کا مذہبی سیٹ اپ ہے ان کی طرف سے بھی اس کی منظوری لازمی ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی، باقی ناظرین انشاءاللہ کل پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی۔